اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم سلام علیکم۔ جیسا کہ آج 7ویں رمضان ہے، خداوند عالم آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ آج ہمارا عنوان ہے نوروز کی حقیقت اور اس کے اعمال، اور نذر کے بارے میں جنتری وغیرہ میں نقل کیا گیا ہے کہ مثلاً 20 مارچ کو صبح 8:36 پر نذر ہے، جس کا رنگ مثلاً بتایا جاتا ہے جنتری کے اعتبار سے گرین ہے، اور صدقات وغیرہ نکالنے ہیں۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے علماء کے درمیان اور عوام اور خواص کے درمیان بہت سی چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں۔ آیا نوروز صرف ایران سے مخصوص ہے یا نوروز تمام ملکوں کے لیے ہے؟ ہر مومنین اس میں شامل ہے یا صرف ایرانی ہیں؟ اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے جو بعض علماء اور خواص کہتے ہیں کہ عید نوروز یہ عید ہے کس کے لیے؟ ایرانیوں کے لیے خاص طور سے، لیکن آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ خود روایات میں ائمہ معصومین کی احادیث آئی ہیں کہ ایرانیوں کی خوشی کے ساتھ رسول بھی شامل ہوئے ہیں اور ائمہ معصومین بھی شامل ہوئے ہیں۔ اس میں روایات بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز، علامہ مجلسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے کہ مثلا ایران کے کچھ لوگ جو تازہ ترین مسلمان ہوئے تھے، وہ رسول کی خدمت میں کچھ ہدیہ اور تحائف لے کر پہنچے۔ مثلا ان کے پاس نقرہ یعنی چاندی کے کچھ چیزیں تھیں اور کچھ ہدیے تھے، اس میں حلوات وغیرہ بھی تھے، جسے آج کے زمانے میں آپ جانتے ہیں۔ تو اس کو لے کر پہنچے، رسول کی خدمت میں پیش کیا، کپڑے تھے۔ تو رسول اکرم نے سوال کیا یہ ہدیہ کس لیے ہے؟ تو ایرانیوں نے بتایا کہ آج ہمارے ہاں عید نوروز ہے۔ اس وقت کی روایت ہے کہ رسول نے فرمایا کہ کاش کہ ہر دن نوروز کا دن ہو۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اکرم بھی عید نوروز کی خوشیوں میں شامل تھے، اس سے دور نہیں تھے۔ دوسری چیز یہ ہے، بے عین ہی ایسی ہی روایت ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ جو کتاب من لا یحضر الفقیہ میں لکھا ہوا ہے کہ مثلا کچھ ایرانی حضرات ہمارے اور آپ کے مولا کی خدمت میں تحفہ اور تحائف لے کر پہنچے، ہدیہ پیش کیا۔ مولا نے سوال کیا یہ کس خوشی میں ہے؟ تو اس وقت لوگوں نے بتایا کہ مولا آج عید نوروز ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ کاش کہ ہر دن اس طرح سے عید نوروز کا دن ہو، یعنی آپ بھی اس خوشی میں شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جناب حزقیل کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اکثر ہمارے یہاں ایک چیز ہے جو ہم بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ کہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے، نہیں جانتے تھے کہ عید نوروز کیا ہے، وہ عید نوروز کی خوشیوں میں ایسی خوشی شامل کر دیتے ہیں کہ جو شاید غیروں کے ہاں بھی بد سمجھی جاتی ہے۔ مثلا نالیوں کے کیچڑ کو اٹھانا اور دنیا بھر کی گندگیوں کو لوگوں کے اوپر چھوڑنا، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ یا مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رنگ کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کیا واقعی اسلام میں اس طرح کا قانون ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو جناب حزقیل سے نقل کیا جاتا ہے کہ جناب حزقیل یعنی ایک نبی تھے، ایک پیغمبر تھے، ایک علاقے سے گزرے۔ اس علاقے میں دیکھا کہ مثلا جو ہے سب مر چکے ہیں، سب کو موت آ چکی ہے۔ جب انہوں نے اس کیفیت کو دیکھا تو پروردگار سے دعا دی، دعا کی بار الہا کیا انہیں دوبارہ زندگی مل سکتی ہے؟ اس وقت خداوند عالم نے نبی کے اوپر وحی کی، اے نبی اللہ ان کے اوپر پانی چھڑکو۔ جب ان کے اوپر نبی اکرم نے پانی چھڑکا تو اس کے عوض میں خداوند عالم نے ان تمام مردوں کو زندہ کر دیا، جن کی زندگی روایت میں ملتا ہے 30 سال سے 70 سال تک رہی۔ اور اسی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے
یہ عید نوروز کے دن ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی ایک خوشی بیان کی جاتی ہے۔ اسی چیز کو یاد کر کے بعض لوگ رنگ پھینکتے ہیں، لیکن رنگ پھینکنا کہیں پر جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو پاک پانی نارمل کسی دوسرے پر اگر چھڑکنا چاہیں چھڑکے، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مثلاً جو کرنا چاہیے وہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا۔ عید نوروز میں اگر واقعی ہم مولا کی خوشی میں اور ایرانیوں کی خوشی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کے بعض اعمال بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً اعمال نوروز میں سب سے بہترین چیز ہے طہارت، یعنی ہم خود کو پاک و طاہر کریں، خوشبو لگائیں، غسل کریں اور غسل کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ 2 رکعت نماز ہے، اس میں پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ذکر جو ہے، کیونکہ تحویل کا دن ہوتا ہے، تبدیلی کا دن ہوتا ہے، اور یقیناً ہمارے اندر تبدیلیاں پیدا ہونا چاہیے، ایک ذکر کو مستحب قرار دیا ہے جسے ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اس ذکر کو ادا کرنا چاہیے۔ وہ ذکر ہے یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الی احسن الحال۔ اس کا ترجمہ ہے یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور نگاہوں کو بدلنے والے، اے دن اور رات کو تدبیر کرنے والے، اے حالات کو، احوال کو تبدیل کرنے والے، بدلنے والے، ہمارے حالات کو حول حالنا الی احسن الحال، ہمارے حال کو بہترین یعنی اچھا کر دے۔ ہم خدا سے دعا کریں، یقیناً یہ دعا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جو موسم بہار کی آمادگی کا وقت ہوتا ہے، یعنی تر و تازگی کا وقت ہوتا ہے۔ ہم خدا سے دعا کریں، معبود ہم سب کی جو بھی گناہ ہیں ان گناہوں کو بخش دے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عنایت فرما۔ فقط والسلام۔